حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ: جو نیک عمل دنیا میں کرو گے اس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ قرآن میں آمیزش نہ کرو۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، کیونکہ وہ علم کا سرچشمہ ہے اور دلوں کی بہار۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ اور رحمان کی تازہ ترین کتاب ہے۔ اس کے ذریعے خدا آندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دیتا ہے۔ نماز میں قرآن خوانی ایسی ہے جیسے کسی کو چھپا ہوا خزانہ مل جائے۔ اس میں بڑی خیر و برکت ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھا کرو۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ برہان، صبر روشنی، روزہ ڈھال، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ایک دلیل ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عطا کردہ دولت سے زکوٰۃ ادا کرو جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو میں بیت المال سے کچھ بھی نہ لوں گا، البتہ اگر ضرورت مند ہوا تو قاعدے کے مطابق کھانے کے لیے ضرور کچھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کے ان حاکموں سے رضامند رہتا ہے جن کے نفس ان کے قابو میں ہو۔ لوگوں کی خطائیں معاف کرو، خدا تمہاری خطا معاف کرے گا۔ انصاف کے ذریعے امن و عافیت کو فروغ دو۔ اپنی اولاد کو تیرنا اور شہسواری سکھاؤ اور ضرب الامثال اور اچھے شعر یاد کراؤ۔ سب سے بڑا ہوش مند وہ ہے جس کا زاد راہ خوف خدا ہو۔ خدا کو خوب یاد کرو اور اس کے منشا کے مطابق کام کرو۔ ایسا کرنے سے راحت کے طالب کو راحت اور کامیابی میسر ہوگی۔ خدا ان لوگوں کی خطا کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے کم درجہ کے خطا کاروں کو اگر اس کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا۔ قرآن کو خدا کے حضور تمہارا سفارشی ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے خلاف گواہ، کیونکہ قرآن جس کا سفارشی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور قرآن خدا سے جس کی چغلی کھائے گا وہ دوزخ میں جلے گا۔